بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موسیقی عرب معاشرے کا حصہ تھی۔ عبادت، خوشی، غم، جنگ اور تفریح جیسے مختلف مواقع پر موسیقی اور آلات موسیقی کا استعمال عام تھا۔ حدیثوں کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف موسیقی کو پسند فرمایا بلکہ بعض موقعوں پر اس کے استعمال کی ترغیب بھی دی۔ سکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں گانا سنا۔ شادی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے کی ترغیب دی۔ ہجرت کے بعد آپ مدینہ تشریف لائے تو عورتوں نے دف بجا کر گیت گائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پسند فرمایا۔ ماہر فن مغنیہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا گانا سنانے کی خواہش ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کا گانا سنوایا۔ سیدہ عائشہ حضور کے شانے پر سر رکھ کر بہت دیر تک گانا سنتی اور رقص دیکھتی رہی۔ سفروں میں آپ نے صحرائی نغموں کی معروف قسم ہدی خوانی کو نہ صرف پسند فرمایا بلکہ اپنے اونٹوں کے لیے ایک خوش آواز ہدی خوان بھی مقرر کیا اور اعلان نکاح کے لیے آپ نے اعلی موسیقی دف بجانے کی تاکید فرمائی۔ ان موضوعات پر متعدد روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ اس موقع پر دو مغنیہ لونڈیاں جنگ باز کے گیت گا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر دراز ہو گئے اور اپنا رخ دوسری جانب کر لیا۔ اسی اثنا میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے۔ گانے والیوں کو دیکھ کر انہوں نے مجھے سرزنش کی اور کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شیطانی ساز کیوں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا، انہیں گانا بجانا کرنے دو۔ پھر جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوسرے کام میں مشغول ہو گئے تو میں نے ان گانے والیوں کو چلے جانے کا اشارہ کیا تو وہ چلی گئیں۔ یہ عید کا دن تھا۔ اس روایت سے حسب ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عید کے روز گیت سن رہی تھیں۔ یہ گیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گائے جا رہے تھے۔ گانے والیاں ماہر فن مغنیات تھیں۔ گیت کے اشعار حمدیہ یا نعتیہ نہیں تھے۔ انصار کی قبل از اسلام جنگ کا ایک قصہ تھا جسے گیت کی صورت میں گایا جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لانے کے بعد بھی سیدہ نے گیت سننے کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو گانا سننے سے منع نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے والیوں کو گانا گانے سے نہیں روکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گانے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تاہم جس طرح آپ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز سن لی اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھتے ہی مزمار الشیطان یعنی شیطان کا ساز کے الفاظ سے تعبیر کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب گانے کو روک دینا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ بخاری کی اس روایت سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر موسیقی کو ناجائز نہیں سمجھتے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا آپ کی موجودگی میں گانا سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر نہ پابندی عائد کرنا اور نہ کسی ناراضگی کا اظہار فرمان بلکہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی مداخلت سے روک دینا، یہ سب باتیں موسیقی کے مباح ہونے ہی کو بیان کر رہی ہیں۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کسی جہاد سے واپس تشریف لائے تو ایک سیاہ فام باندھی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت واپس لائے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف بجاؤں گے اور گانا گاؤں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر تم نے نظر مانی تھی تو بجا لو ورنہ نہیں۔ اس نے دف بجانا شروع کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے، وہ بجاتی رہی، لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو وہ دف کو نیچے رکھ کر اس پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے، کیونکہ میں موجود تھا اور یہ دف بجا رہے تھے۔
پھر ابو بکر، علی اور عثمان رضی اللہ عنہما یکے بعد دیگرے آئے، تب بھی یہ بجاتی رہی، لیکن جب تم آئے تو اس نے دف بجانا بند کر دیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔